بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا، اور ہم بات کریں گے آج عمران خان کے اس جلسے کے بارے میں جو اس نے ہری پور میں آج کیا۔ ہری پور کا جلسہ بہت عظیم الشان جلسہ تھا۔ بے پناہ انسان تھے، تعداد میں نہیں بتا سکتا، لیکن صرف یہ کہہ لیجئے کہ ہر طرف انسان ہی انسان نظر آتے تھے۔ کوئی چھوٹی سی جگہ بھی خالی نظر نہیں آتی تھی۔ بہت بڑا گراؤنڈ، بہت بڑا میدان وہ بھرا، اور بہت زیادہ لوگ اسی طرح جیسے اندر تھے وہ باہر کھڑے تھے یا باہر سے اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پبلک رسپانس بارش کے باوجود بے پناہ تھی، بہت ہی اچھی تھی۔ عمران خان نے بار بار کہا خواتین کے بارے میں خاص طور پہ کہ بہت بارش ہے، میں جلدی بات کر لوں، آپ نے جانا ہوگا، لیکن اس کے جواب میں بہت جوشیلے نعرے اور جواباً یہ کہا جاتا تھا کہ ہمیں بارش کی پرواہ نہیں۔ بے پناہ جوش، اور لوگوں نے انتہائی محبت کا اظہار کیا۔ جو انڈیویجول دائیں بائیں اکیلے کسی نے یوٹیوبرز نے یا کسی چینل کے اینکر نے کویشچن وغیرہ کیے، جرنلسٹ نے پوچھا، تو لوگ بڑا پرمرا کہتے تھے کہ یہ ریڈ لائن ہے، اگر عمران خان کو ہاتھ لگایا گیا یا اس کو اریسٹ کیا گیا ہمارا ریئیکشن بڑا وائلنٹ ہوگا۔ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن ایک چیز نظر آتی ہے کہ عوام عمران خان کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کے عوام کی ایک بہت بڑی اکثریت، میرے نقطہ نگاہ سے تو 80 سے 90% لوگ ساتھ ہیں، اور وہ باقی پولیٹیکل پارٹیز جو آج موجود ہیں حکومت میں، ان کو وہ اپنی قوم اور ملک کے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، جس کو بڑی جلدی اتار کے کہیں پھینکنا چاہتے ہیں، اور ان کی اتنی بھرپور سپورٹ ہے عمران خان کو کہ وہ ایک قدرت کا معجزہ لگتا ہے۔ یوں نہیں کہ آپ کہیں کہ جناب کوئی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے ساتھ وہ لوگ مل گئے ہیں۔ پولیٹیکل آئیڈیالوجی سے زیادہ لوگوں کی عقیدت نظر آتی ہے، جو کہ بڑی حیران کن ہے۔ ان حالات میں لازماً جو حکومت میں بیٹھے لوگ ہیں وہ خائف ہیں، اور جو ان کے سرپرست باہر ملک سے باہر بیٹھ کے جو ان کی ڈوریں ہلا رہے ہیں وہ بھی خائف ہیں، کیونکہ ایک لیڈر جو اتنا پاپولر ہو اور اس کو کل کو پوری قوم ووٹ دے کے لا کے دوبارہ حکومت میں بٹھا دے، تو 22 کروڑ لوگوں کا الیکٹڈ لیڈر وہ پھر کسی عام چھوٹے موٹے کی بات تو نہیں سنے گا، اور نہ ہی باہر سے کسی کی ڈکٹیشن دے گا کہ کوئی ملک اس کو ڈکٹیٹ کرے۔ آج جو جلسہ تھا اس میں عمران خان نے جو باتیں کی 2-3، اس میں خاص طور پہ اس نے وضاحت کی کہ اس ملک کے حالات دیکھیں، اور ان لیڈرز کا جو آج لیڈر تو نہیں ان کو کہنا چاہیے، جو مافیا آج حکومت میں ہے، ان کے طور طریقے دیکھیں کہ ہر بات پہ کوئی نہ کوئی کیس بنا دیتے ہیں۔ اور پھر اس نے وضاحت کی کہ یہ جو ٹیررزم کا کیس اس کے اوپر بنایا گیا ہے یہ کیا ہے۔ لازماً عوام نے بھی بات سنی، اور میں بھی سن رہا تھا، اور بھی لوگوں نے سنا ہوگا، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس میں ٹیررزم کا کوئی ایلیمنٹ ہے ہی نہیں، لیکن چونکہ حکومت کو بہانہ چاہیے عمران خان سے جان چھڑانے کا، تو وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی بڑی سخت قسم کی کوئی شک لگا کے یا کوئی ایسی اس پہ آپ کہہ لیجئے کہ دفعہ کر کے تو کوشش کرتے ہیں کہ کہیں یہ جکڑا جائے اور نااہل ہو جائے۔ بہرحال 2-3 جو اس نے کام کی باتیں کی، اور عوام سے اس نے پوچھا، عوام نے رائے دی، اور وہ 2 بڑی زبردست باتیں ہیں جو وہ اکثر بات کرتا رہتا ہے۔ ایک تو یہ کہ فارن پالیسی، جو آزاد فارن پالیسی جیسے ہم کہتے ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ دوستی نہیں رکھنا چاہتے۔ ہم دنیا سے اچھے تعلقات، اچھا تعلق رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ ہم اپنی قوم کے مفادات کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔
جو تعلقات ہوں گے، دوستی ہوگی، وہ اس کی ساری بنیاد اسی بات پہ ہوگی کہ ہمارے عوام کو اس کا فائدہ کیا پہنچتا ہے، جو بالکل ایک جائز اور عمومی بات ہے، اور اس میں کسی کو بھی کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تمام دنیا کے تمام ملک ما سوائے ان میں جو بنانا ریپبلکس ہیں، باقی تو تمام ملک جو ہیں وہ اپنے عوام کے مفاد میں فارن پالیسی مرتب کرتے ہیں، اور دوسرے ملکوں کے ساتھ ان کی ڈیلنگز جو ہیں وہ اسی طرح ہوتی ہیں کہ وہ ان کے خلاف نہیں ہوتی، لیکن لازماً اپنے عوام کے مفادات کا دفاع کرتی ہیں، تحفظ رکھ کے پھر کرتی ہیں۔ اگر آپ کے ملک میں کرپٹ حکمران ہوں جو اپنا ضمیر بیچ سکتے ہوں، جو اپنے ملک کو بھی لوٹ رہے ہوں اور ان کے اثاثے باہر دوسرے ملکوں میں پڑے ہوں، اور دوسرے ملکوں کے رحم و کرم پہ وہ خود زندگی گزار رہے ہوں کہ ان کے اثاثے کہیں ضبط کر لیں، تو ان کے لیے ناممکن ہوتا ہے کہ وہ ایسی فارن پالیسی اختیار کر سکیں جسے ہم مکمل طور پہ آزاد یا یہ کہہ سکیں کہ وہ اپنے عوام کے مفاد میں ہے۔ اس میں ان کو اپنے عوام کا مفاد قربان کرنا پڑتا ہے، کیونکہ دوسرے ممالک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے، اپنی دولت، چرائی ہوئی دولت کے تحفظ کے لیے ان کو دوسرے ممالک کی بات ماننی پڑتی ہے۔ لہذا یہ بات عوام نے نہ صرف اس کی پذیرائی کی، بلکہ اس کے اوپر بہت زیادہ کلیپنگ ہوئی اور کہا گیا کہ ہم آزاد، اسی طرح کی آزاد فارن پالیسی چاہتے ہیں۔ دوسرا جو نقطہ تھا وہ بڑا اہم تھا، وہ یہ تھا کہ ہمیں کیا کسی اور کی جنگ کا حصہ بننا چاہیے؟ آج کل اس بات کا چرچا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو کوئی بیسز دیے ہیں، حکومت کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں۔ عام طور پہ حکومتی وزراء یا کسی سے پرائیویٹلی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی نہیں دیے، انکار کرتے ہیں۔ لیکن پچھلے دنوں کسی امریکی سفیر کا ایک انٹرویو تھا، اس میں جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے یہاں پہ بیسز لیے ہیں یا مانگے ہیں، تو وہ اس کا جواب دیے بغیر انہوں نے بات ٹال دی، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ان کو دیے ہیں یا دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس نقطہ نگاہ سے اگر آپ عمران خان کی دلیل دیکھیں تو وہ بڑا وزن رکھتی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ دیکھیے، پچھلے دور میں جو ہم نے جو بھی حکومتیں تھیں انہوں نے امریکہ کو بیسز دیے اور ہم امریکہ کی جنگ کا حصہ بن گئے۔ اس نے کہا کہ میں اس زمانے میں بھی کہا کرتا تھا کہ یہ ہماری جنگ نہیں، لیکن بہر صورت جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک تو پاکستان کی سوسائٹی میں جرائم آ گئے، گن رننگ شروع ہو گئی، دوسرا 80,000 لوگ ہمارے مارے گئے۔ کیا ہم افورڈ کرتے ہیں کہ پھر ہم اسی طرح کسی جنگ کا حصہ بن جائیں اور اپنے 80,000 لوگ مروا لیں؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو بھی حکمران تھے ان کو نظر آیا کہ 80,000 لوگوں میں 80,000 گھروں میں ان کے چراغ گل ہو گئے، ان کے وہ لوگ جو آمدن کا ذریعہ تھے، جو گھر کے اخراجات چلانے کی ذمہ داری اٹھائے رکھی تھی جنہوں نے، وہ مار دیے گئے، دہشت گردی میں مارے گئے یا کسی اور طرح مارے گئے، اس جنگ کا حصہ بن گئے۔ اس میں ہمارے فوجی جوان بھی بہت ہیں۔ کیا امریکہ نے جس کی جنگ ہم لڑ رہے تھے اس کا ہمیں کچھ معاوضہ دیا ان لوگوں کے لیے؟ اس کے مقابلے میں امریکہ خود، جو کہ دنیا کا سب سے امیر ملک ہے، جس کی اکانومی سب سے بڑی اکانومی ہے، اس کا حال دیکھیں کہ جو ٹوئن ٹاور پہ حملہ ہوا، جو کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کی سازش تھی، انہوں نے کروایا، جس میں کہ وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو ہے وہ تباہ ہوا، امریکی کلیم کرتے ہیں کہ اس میں 2,000 یا 3,000 لوگ مارے گئے۔ اب وہ چونکہ ان لوگوں کی شہریت سعودی عربیہ کی تھی جنہوں نے یہ کام کیا، جن کا وہ بتاتے ہیں، چنانچہ وہ سعودی عربیہ کے بارے میں عدالتوں میں وہاں مقدمے ہوئے کھڑے ہیں کہ سعودی عربیہ ان فیملیز کو کمپنسیشن دے۔ افغانستان، چونکہ وہاں پہ اسامہ بن لادن وہاں پہ تھا اور انہوں نے کہا جی اس نے پلاننگ کی تھی، افغانستان جیسے غریب ملک کے اثاثے روک کے بیٹھ گئے، ان کے کو 3.5-4 ارب
ڈالر جو ہیں وہ روکے ہوئے ہیں. ان کو کہا جی آدھے 7 یا 8 ارب ڈالر ان کے پڑے تھے، جس میں سے انہوں نے کہا جی 50% ریلیز کریں گے، 50% ہم رکھیں گے، کیونکہ عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ جو لوگ مارے گئے ان کو ہم نے کمپنسیشن دینی ہے. ایک غریب ملک جو کہ لوگوں کے آپ کہہ لیجئے کہ ڈونیشنز پہ پل رہا ہے، اس کے بھی پیسے روک کے بیٹھ گئے. کس لیے؟ کیا امریکہ خود 2-3 ہزار لوگوں کو اپنی طرف سے کمپنسیشن نہیں دے سکتا؟ غلطی تو ان کی ہے کہ ان کی سرزمین پہ یہ واقعہ ہوا، ان کا انٹیلیجنس فیلئر تھا، انہوں نے کچھ نہیں کیا، وہاں وہ لوگ ٹریننگ کرتے رہے، پھر انہوں نے یہ واقعہ کر دیا. تو سیکورٹی امریکہ کی اپنی ذمہ داری تھی، انہوں نے نہیں کی، لیکن وہ کمپنسیشن لینا چاہتے ہیں سعودی عربیہ سے بھی، افغانستان سے بھی. پاکستان میں ایسا کرپٹ ٹولہ حکمران رہا ہے جس نے اپنے لوگوں کے مفاد کی کبھی بات ہی نہیں کی. اور اب بھی میں چاہوں گا کہ یہ عمران خان کا بھی دور گزرا، یہ ہمارا مطالبہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے ہمارے 80,000 لوگ جو مروائے، ہمارا تو نقصان ہوا، وہ لوگ بیچارے آمدن سے ان کے خاندان مارے گئے، ان کے گھروں میں چولہے ان کے ٹھنڈے ہو گئے، تو آپ اتنا امیر ملک ہے، ان کو کمپنسیشن کیوں نہیں دیتے؟ اگر آپ یہاں پہ آ کے امریکہ جنگ نہ لڑتا اور ہم اس کا حصہ نہ ہوتے تو ہمارے لوگ کیوں مارے جاتے؟ یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمیں سوچنی چاہیے. عمران خان کی بات بالکل درست ہے جو انہوں نے جلسے میں کہی کہ ہم یہ نقصان دوبارہ اٹھا نہیں سکتے، لیکن جو ہو گیا ہے اس پہ بھی امریکہ کو یوں چھوڑ دینا میرا نہیں خیال کہ یہ مناسب ہے. میرے نقطہ نگاہ سے ان فیملیز کے لیے وہاں سے کمپنسیشن ہمیں ضرور مانگنی چاہیے، اور ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے جانا چاہیے کہ یہ اس طرح لوگ ہمارے مارے گئے ہیں تو امریکہ کے خلاف فیصلہ ہو. یہ اس کے علاوہ عمران خان نے جلسے میں اپنے لوگوں سے کہا کہ انہوں نے کیا یہ رجیم جو ابھی آئی ہے اس کو تسلیم کیا؟ لوگوں نے بربلا کہا کہ ہم نے تسلیم نہیں کیا. اور پھر اس نے ان سے وعدہ لیا کہ اس رجیم سے نجات دلانے کے لیے آپ میرا ساتھ دیں گے، تو برملا سب نے کہا کہ ہم ساتھ دیں گے. یہ ایک میسج ہے آج کے اس ہائبرڈ رجیم کو جو بیٹھی ہوئی ہے، جنہوں نے دہشت گردی پھیلائی ہے، جنہوں نے دہشت گردی اپنا شعار بنایا ہے، پولیس وغیرہ سے ریاست کی طاقت استعمال کر کے لوگوں کو ننگا کر کے مارنا. ان کے لیے یہ پیغام ہے، ان کو اپنے کان کھول کے سن لینا چاہیے کہ پاکستان کے عوام نے ان کو مکمل طور پہ ریجیکٹ کر دیا. خود چلے جائیں چھوڑ کے، الیکشن کرا دیں، یہ بہت اچھا حل ہے، باعزت ہے اور پرامن ہے. یہ نہیں کریں گے تو وہ دن دور نہیں جس دن پاکستان کے عوام خود ان کو پکڑ کے ان کے گھروں سے باہر نہیں بٹھا دیتے. حکومت ختم ہو جائے گی، پھر وہ بری طرح ختم ہوگی. آج معاملہ طے کر لیں، الیکشن کروا دیں تو بڑی اچھی طرح معاملات ٹل جائیں گے. یہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے اندر حوصلہ ہو، ہمت ہو، اور وہ اپنے ملک کے ساتھ خلوص نیت سے کام کر رہے ہوں، ورنہ جنگ جاری رہے گی. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.